بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر بس آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی یونس علیہ السلام کا جب نام لینا ہے تو اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لینا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیغمبروں کا نام اچھا لینا ہے، اچھائی سے لینا ہے۔ اصل واقعہ کیا پیش آیا، ایک واقعہ ہے تو اس کا آخری یہ ٹکڑا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا مدینہ میں۔ ایک یہودی اپنا سامان بیچ رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ اب مولنے والا مولنے کے بعد کیا ہے، سمجھو کہ 100 روپے بتایا، یہودی 100 روپے بتایا۔ اب لینے والا بولا مجھے 80 روپے میں دے۔ لینے والا 80 پوچھا تھا، انہوں نے کیا بولا، 100 روپے بولا یہودی۔ تو جب اس کا ریٹ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، یعنی انہیں 100 روپے بتایا، سامنے والا 80 میں پوچھا، تو یہودی کہنے لگا، قسم بخدا، یعنی اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا۔ کیا بولے؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں بڑا بنا دیا، سردار بنا دیا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا، میں 80 روپے میں چیز کو نہیں بیچوں گا۔ تو کون بولا؟ یہودی بولا۔ ایک انصاری نے یہ سنا، وہاں ایک انصار بھی تھے، انصار بولے تو مدینے کے رہنے والے، ساتھ دیے سنو۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصے میں یہودی کی ایک تمانچہ رسید دیا، ایسا زور سے مار دیا اور کہا، تو ایسی بات کہتا ہے، درا حال ہے کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مطلب تمہارا نبی بڑھ کو ہے کیا؟ ہمارا نبی بڑھ کو ہے، انہوں فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ غصے میں کیا ہے، ایک تمانچہ مارا۔ تمانچہ کا تو منہ پر مارنا، جس کو تیلگو میں چمپا دبا کہتے ہیں، گھٹو مارنا زور سے۔ تو یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ فوراً یہودی کیا کرا، نبی کے پاس گیا اور فریاد کرنے لگا، شکایت کرنے لگا، ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تمانچہ کس لیے مارا؟ مطلب ابو القاسم، مطلب یہودی مدینے میں اپنا کام کاج کر سکتے ہیں، وہ کوئی چھیڑنا نہیں ہے، ایسا عہد ہوا تھا، ایسا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایسا ہے تمہارا آدمی جو ہے مجھے ماریا، کہیں ماریا، ہم مارے جائیں نہ، میں تمہارے عہد میں ہوں، تمہارے ذمہ دار میں ہوں۔ کیونکہ اس نے شکایت کیا، یہودی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمایا، پوچھا کہیں کرا تو ایسا، کہیں ماریا؟ جب انصاری نے واقعہ سنایا، پورا واقعہ سنا، ایسے سے بولیا ان کبو، تو چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا، نبی کا چہرہ پورا لال ہو گیا تھا، نبی کا چہرہ وہ بات سننے کے بعد۔ اور فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، انہوں کم ہے، انہوں زیادہ ہے، انہوں زیادہ، انہوں کم، بول کے ایسا ڈیوائڈ کرنا کو۔ اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا، سور کا تو ایک سینگ ہے، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، سور مطلب سینگ، جانور کا سینگ ہوتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پہلی مرتبہ، تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایسا پھونکیں گے تو پورے جاندار بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو خدا نے مستثنیٰ کر دے،
جن کو خدا توفیق دے تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ بھی سونگ پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں۔ نبی کیا بولتے ہیں؟ جس کو سب سے پہلے ہوشیار آئے گا وہ میں، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا ہے، سب سے پہلے میں بیدار ہوا، میں اٹھا، دیکھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا سائے پر ہے، اس کے سہارے کھڑکو ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، نبی کیا بولتے ہیں، اب میں کہہ سکتا نہیں ہوں کہ ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں محسوس، ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں محسوب ہو گیا ہو، وہ غشی سے محفوظ رہے۔ کہتا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے، اللہ بہت دن سے صرف آپ کی آواز سنتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں دیکھوں، آپ مجھے دکھو، میں آپ کو دیکھوں گا۔ اللہ کیا فرمائے، لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے، بار بار پوچھنے لگے، تو اس وقت میں اللہ فرمائے تھے وہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پر میرا تجلی ڈالوں گا، روشنی ڈالوں گا، اگر تو صحیح سالم اس کو دیکھ لے گا تو میں تجھے دکھوں گا، پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ اب جب اللہ تعالیٰ ذرہ تجلی اس پہاڑ پر ڈال دیے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے دیکھ کر ایک دم بلاسٹ ہو گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا پہاڑ، انہوں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ تو دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے وہاں بے ہوش ہوئے بول کے یہاں بے ہوش ہوئے نہیں کیا کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نبی بولے، یا پھر وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہو، میرے ہوش میں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے کیا کی، کہو بول کو آخر میں کیا بولے، میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہو، میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس علیہ السلام سے بڑھ کو ہے، ایسا میں بولتا نہیں، کہو ہم نبی بولے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ یعنی اس واقعے کے اندر، اس حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب برابر ہیں، کون بڑھ کو کون کم کیا بھی نہیں ہے، ہر ایک کی عزت کرنا بول کے یہ حدیث میں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ بخاری شریف بولے تو ہم نبی کی باتیں، مسلم شریف کا تو اس میں بھی ہم نبی کی باتیں تھے، قرآن شریف کا تو اللہ کی بات۔ اب قرآن شریف میں کیا دیکھو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے کی شروعات ہے۔ تو اللہ کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول میں باہم افضل و مفضول کی نسبت قائم کیا ہے۔ یعنی اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے بعض نبیوں کو بڑھا دیا، بعض نبیوں کو کم کر دیا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، 1,24,000 ہو یا پھر 2 لاکھ ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان میں کچھ لوگ افضل ہیں، کچھ لوگ مفضول ہیں، کہو بولے۔ اور ایک مرتبہ میں نبی کیا بولے کہ بغیر کسی فخر و مباحات کے کہتا ہوں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ہم نبی کیا بولے، میرے میں کیا بھی فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں جتنے بھی آدم کے لوگ ہیں، ابن آدم ہے، جتنے بھی انسان ہے، میں سب سے بڑا ہوں، کو بولے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں انبیاء میں کچھ لوگوں کو زیادہ فضیلت دیا، کچھ لوگوں کو کم فضیلت دیا۔ ہم نبی بھی کیا بولے، میں جتنے بھی تمام اولاد آدم ہے ان میں سب سے بڑا ہوں، کو اس میں بولے۔ اس میں کیا بولے حدیث میں، تمہیں ایک کو کم کر کے ایک کو زیادہ کر کے بولنا کو، انبیاء سب برابر بول کے اس میں بولے۔ اب اس کا جواب کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے بعض نبیوں کو بڑا بنا دیا، بعض کو مفضول بنا دیا۔ اور ہم نبی بھی کیا بولے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جتنے بھی آدم علیہ السلام کے لوگ ہیں ان سب میں بڑا بول کے بول دیے، لیکن اس روایت میں کیا بولے، کسی نبی کو بڑا کرنا کو، کسی کو کم کرنا کو بولے۔ اس کا ایک جواب کیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
یہ آیت اس واقعے کے پہلے نازل ہوا تھا، یعنی یہ واقعہ ہونے تک یہ آیت ابھی نازل ہوا نہیں، یہ واقعہ ہونے تک یہ جو واقعہ چلا نا تو تب تک یہ آیت نازل ہوا نہیں بول کے بولتے ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے بھئی یہ واقعہ مدینہ کی واقعہ ہے اور مدینہ میں یہ آخری زندگی کا ہے، جو مدنی زندگی کے آخری سال کہلاتے ہیں، اس وقت میں یہ آیت نازل یہ حدیث پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ تب تک جو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یعنی یہ واقعے سے پہلے سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، لہذا یہ جواب صحیح نہیں ہے پہلا۔ دوسرا جواب کیا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تواضع بولے، یعنی اپنے آپ کو کم کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ کہ بولے تھے، کو دوسرا جواب۔ تیسرا جواب جو صحیح جواب کیا ہے بھئی یہ بھی صحیح نہیں ہے، تیسرا جواب کیا ہے آخری جواب تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہے، ہمارا نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہے۔ پھر مستورہ بالا حدیث کی جو انبیاء علیہ السلام درمیان فضیلت دینے کی ممانعت مذکور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت منع ہے جس سے مفضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پیغمبری کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی مدحت و منقبت کی جائے کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، مطلب کسی نبی کو ایسا نہیں پکڑنا دوسرے نبی کی ذرا بے عزتی ہو جائے، ذرا ان کی عزت میں کمی آ جائے، ایسا کسی نبی کو پکڑے جانے وہ بولتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ لوگ بولتے رہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ فرماتے ہیں اپنا جوتا نکال، اپنا چپل نکالو، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے چپل اتارتے ہیں، اپنا جوتا اتارتے ہیں اور بولتے جب ہمارے نبی معراج کے سفر میں گئے تو وہاں جوتا چھوڑنے کے واسطے چھوڑ رہے تھے، ہمارے نبی کیا بولے یا اللہ کے رسول یا محمد آپ جو ہے اپنا جوتا مت چھوڑو، تمہارے جوتوں سے معراج کا نور ابھی زیادہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھی بولتے ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ جوتا چھوڑو بولے، جب ہمارے نبی معراج کے سفر میں گئے تو جوتا چھوڑنے واسطے تیار ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑنے کو بولے، تو اس سے کیا ہے ایک نبی کی شان بڑھتا ہے، ایک نبی کی شان کم ہوتی ہے، ایسا بیان نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی روایت نہیں ہے جس کے اندر یہ بات ہو ہمارا نبی جوتوں کے ساتھ معراج میں گئے ہو، ایسا کوئی روایت نہیں ہے، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب جوتوں کے ساتھ معراج کے سفر میں جانے کی حدیث چنے ہے پھر وہاں چھوڑنے کی بات یہ کیسا صحیح ہوتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب جوتوں کے ساتھ معراج میں جانے کی حدیث چنے ہے پھر وہاں جوتا چھوڑنے کے بعد یہ کیسا صحیح ہوگی؟ رہی بات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑے بولے فخلعنا علیک، قرآن شریف میں ہے، تو ایک جواب یہ دیتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتا جس چمڑے سے بنا تھا وہ جانور کا چمڑا تھا، وہ چمڑے کو دباغت دیے نہیں، دباغت کا تو کچھ مسالہ لگانا یا دھوپ میں سکھانا، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، دباغت دینے سے چمڑا پاک ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جوتے کو دباغت نہیں دیا ہے، دباغت نہیں دیا گیا ہے تو ویسا جوتا بن گیا، بغیر دباغت کے جوتا بن گیا۔ اب بغیر دباغت کے وہ جوتا وہ چمڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پڑی تو وہ سب پاک ہو جاتا ہے۔ اب جوتا کا چمڑا ناپاک ہے۔ اب ایک مسجد میں جو ہے کیا تو ان کو جوتا پہننے کا ہے تو مسجد پاک ہے، کیا بولیں گے بھائی مسجد ہے جوتا باہر چھوڑ گیا، ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ناپاکی ہے۔ تو ویسا جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے واسطے گئے تو وہ سب پاک جگہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جوتے میں کیا ہے دباغت نہ دینے وجہ سے وہ جوتا ناپاک تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جوتے کو چھوڑ دے۔
لیکن ہمارے استاد کیا بولتے دونوں میں یہ کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ ہے، ہم نبی کا مقام وہ ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی نبی کو نہیں پکڑنا، تعریف نہیں کرنا جس سے دوسرے نبی کی عزت میں ذرا کمی آ جائے. سمجھ آ رہی بھائی؟ وہی فرماتے ہیں یعنی کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے مفضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی مدح و منقبت کی جائے جس سے دوسرے پیغمبر کے شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو. ایسا کوئی بات نہیں کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نیز ایسے موقع پر فضیلت کی بحث کی ممانعت کی گئی جبکہ یہ مسئلہ مجادلہ اور مناظرہ کی شکل اختیار کر لے. یعنی جھگڑتے وقت میں تمہارا نبی کیا ہے، ہمارا نبی بڑھ کو ہے، انہوں کیا ہے، یعنی کوئی یہ کہ بھائی یونس علیہ السلام کیا نبی ہے، قوم کو بد دعا دے کر چلے گئے. ہمارا نبی تو دیکھو طائف کے میدان میں جو پتھر کھائے، ایسا بولے جانے. سمجھ آ رہی بھائی؟ ہمارا نبی تو جو ہے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، یونس علیہ السلام تو جو ہے گاؤں چھوڑ کے چلے گئے بد دعا دے کر. یعنی ایسا کسی نبی کے بارے میں نہیں بولنا. ایک نبی کی تعریف ہو جائے، ایک نبی کی کم ہو جائے ذرا. سمجھ آ رہی بھائی؟ ایسا بولنا جائز نہیں ہے. اس سے ہمارا ایمان بھی دل سے نکل جاتا ہے، گنہگار ہو جائیں گے. وہی فرماتے ہیں اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم آتی ہے. یعنی ایسا کون تو بولا تو ایمان کی جگہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. چنانچہ جس واقعے میں آپ نے اشارہ فرمایا تھا وہ اسی قسم کے مجادلے کا موقع تھا. دیکھو یہودی کیا بول رہا تھا، یہودی یہ بول رہا تھا قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا. اب انصاری کیا بولا، ایک تمانچہ مار کے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بڑے ہو جائیں. وہ دونوں جھگڑ لے، یہودی بھی اور انصار بھی. تو ویسا کسی جھگڑے میں ایک نبی کی شان بڑھتی ہو، ایک نبی کی شان کم ہوتی ہو، ایسے جھگڑے میں نبی کے بارے میں بولنا یہ بھی غلط ہے. کو فرماتے ہیں. سمجھ آ رہے بھی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آنے پائے. یعنی کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئے کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر بد دعا دے کر چلے گئے، انہوں ایسا کئی کرے گا کو دل میں نہیں آنا، دل میں ذرہ بھی نہیں آنا ہے. بس ضروری ہوا ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کے اس خدشے کا سدباب کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے میں یہ نبی بہتر ہوں یونس بن متیٰ سے. ایسا مت بولو بول کے ہمارے نبی صحابہ کو بولے. ہاں یہ خلاصہ کلام ہے. انشاءاللہ سبا کیا ہے، بس یونس علیہ السلام کیسے وفات پاتے ہیں، کہاں وفات پاتے ہیں، اب اس پورے واقعے سے کیا بات نکلتی ہے، کیا نصیحتیں ملتے ہیں، انشاءاللہ سبا کے تعلیم میں معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.